happily enjoy cooking. خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مختلف موضوعات پر ہمارے مہمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب، ڈائریکٹر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں ریگارڈنگ انوائرمنٹ، ریگارڈنگ ویدر، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مختار صاحب، خوش آمدید آپ کا پروگرام میں۔ جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سر، جہاں تک پوری دنیا کی سچویشن، ویدر سچویشن کا حال ہے، ہر جگہ بہت بری حالت ہے۔ آپ لندن دیکھیے، نیو یارک دیکھیے، نیو یارک میں ابھی اتنی برف باری ہوئی کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسی برف باری کبھی دیکھی نہیں ہے۔ لاس اینجلس دیکھیے، ایسی فائر کہ پورا لاس اینجلس، ہالی ووڈ سب ختم۔ ہر جگہ، ہر دنیا میں، ہر ملک میں کچھ، سعودی عربیہ میں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں جتنی انہوں نے کبھی آج تک دیکھی نہیں تھی۔ ڈیزرٹ میں دریا چل رہے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی ایکسپرٹ رائے جاننا چاہیں گے۔ جی انور صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دیکھو، جو ورلڈ وائڈ اگر ہم ویدر پیٹرن دیکھیں گے لگ بھگ پچھلے 1-2 ڈیکیڈ سے، تو جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں، خاص کر جو ایک ان پریسیڈنٹ رین فال کا شارٹ پیریڈ میں رین فال یا سنو فال، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے آپ کا ڈرائی اسپیل، اور وہیں گریجولی پھر ڈراؤٹ میں کنورٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کولڈ ویوز ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے ہیٹ ویوز، تو اس ٹائپ کا ایکٹیویٹیز یہ سارے جو ہے ہم ایکسٹریم ویدر ایونٹس کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس کا جو فریکوینسیز ہے یہ پچھلے 1-2 ڈیکیڈس میں پورا ورلڈ وائڈ بڑھ گیا ہے۔ پچھلے 5-10 سال سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہاں، 5-10 سال میں تو زیادہ ہے، لیکن بڑھ رہا ہے سنس لاسٹ 1 or 2 ڈیکیڈس۔ جی جی، تو جیسے آپ نے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں ہی کہا کہ کچھ ملک کے، ورلڈ کے کچھ حصوں میں فارسٹ فائرز اتنا ورلڈ وائڈ رہتا ہے، اتنا لارج اسکیل پہ۔ سر لاس اینجلس کا دیکھیے نا ابھی پچھلے دنوں کا جو حال تھا، کینیڈا میں تھا ابھی ریسنٹلی، اسی طرح سنو فال یہاں دیکھا گیا یو ایس میں، یو کے میں۔ جی، تو پورے دنیا میں جو ویدر پیٹرنس ہیں وہ کہیں نہ کہیں چینج ہوئے ہیں، کیونکہ ٹیمپریچرس آپ کے آلموسٹ 1.5 سے 2 ڈگری بڑھے ہیں پچھلے 40-50 سالوں کے اندر، اور وہ ٹیمپریچر جو ہے اب ہم کہیں نہ کہیں یہاں پہ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ جس یہاں کی بات میں تھوڑی دیر میں کرنے والا ہوں، لیکن اگر ٹیمپریچر بڑھے ہیں تو جنرلی ایک عام آدمی، مجھ جیسا عام آدمی یہی جاننا چاہے گا کہ ٹیمپریچر بڑھنے سے گرمی بڑھے گی، لیکن اگر نیو یارک میں برفیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ اتنا تقریباً 1.5 منزل کی برف پڑ رہی ہے، تو اس کا کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارا جو ہے آپ کا کلائمیٹ چینج کے اندر آتا ہے، اور مور پریسائزلی جو آپ کا سڈن اینڈ ڈسکنٹینیوس چینجز رہتے ہیں، اس کو ہم کلائمیٹ ویریبلٹی، جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب ہم کشمیر کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے کشمیر میں آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے، جنوری فیبروری، یہ تو ہارڈ پیریڈ ہوتا ہے سردیوں کا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی کچھ ڈرائی سلسلہ ہی چل رہا ہے، کچھ خاص برفباری ہوئی نہیں۔ آج کے دن میں جہاں ہر طرف برف ہی برف ہونی چاہیے تھی، وہاں آج کی دن کی بات کریں تو کھلی دھوپ نکلی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھو، ونٹر آپ کا ارسپیکٹو آف دی سیزن، جب بھی آپ کا ڈرائی اسپیل رہتا ہے ایک لمبے ٹائم کے لیے، چاہے وہ ونٹر ہو، سمر ہو، پوسٹ مانسون ہو، پری مانسون ہو، تو درجہ حرارت جو ہے ہمیشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پچھلے سال بھی ڈرائی ونٹر گیا ہمارا، پچھلے سال بھی ڈرائی ونٹر تھا، اور +17 کے آس پاس ہم نے جنوری کے مہینے میں میکسیمم ٹیمپریچر۔ ایگزیکٹلی۔ اور ابھی پچھلے دنوں بھی، پچھلے ہفتے میں 17-18 تھا، تقریباً 16-17۔ اور اس سال بھی سچویشن ڈفرینٹ نہیں تھا، اور مڈ جنوری کے آس پاس سے لگ بھگ
آج تک آلموسٹ 5 سے 8 ڈگری نارمل سے اوپر چل رہے ہیں ٹیمپریچر پورے اسٹیشنز کے اندر، خاص کر ویلی کے اندر آلموسٹ 5 to 8 ڈگری سیلسیس، جو اپنے آپ میں ایک جنرل کنسرن ہے سارے لوگوں کا. اور جس حساب سے ٹیمپریچرز رہے اس سال ونٹر میں، خاص کر مڈ جنوری کے بعد، تو کہیں نہ کہیں درشاتا ہے جو آلریڈی سنو فال تھوڑا بہت ہوا تھا فیبل WDs کے کارن، اس کا بھی اب کہیں مطلب نام و نشان ہی نہیں ہے. جی تو کچھ خاص وجہ ہو سکتی ہے اس کا دیکھو ٹیمپریچر ایک مین ریزن ہے. دوسرا ٹیمپریچر جیسے آپ کو آلریڈی کہا کہ 5 سے 8 ڈگری نارمل سے اوپر چل رہا تھا، اور ڈرائی سیزن تو ہے، یہ ڈرائی پیریڈ ایک لمبے ٹائم سے چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی ایکٹیو ویسٹرن ڈسٹربنس نہیں آیا لگ بھگ پچھلے جنوری پورا مان کے چلے اور فیبروری کا بھی پورا مہینہ مان کے چلے، کوئی میجر ویسٹرن ڈسٹربنس نہیں آیا جس میں وائڈ اسپریڈ سنو رین اکراس جموں اینڈ کشمیر. ایسا کوئی ویدر سسٹم ابھی نہیں آیا ایکسیپٹ جو 27-28 دسمبر کے آس پاس آیا تھا ٹوارڈس اینڈنگ دسمبر. اس کے بغیر کوئی میجر اسپیل جو ہے میجر ایکٹیو ویسٹرن ڈسٹربنس ابھی تک فی الحال نہیں آیا. کچھ آئے ایک فیبل ٹائپ یا کچھ پھر فیبل ٹو ماڈریٹ ٹائپ. تو ابھی اس کے کارن جو ہے آپ کا ہلکی پھلکی برف باری تھوڑی سی ہوتی رہی خاص کر پہاڑی علاقوں کے اندر. باقی جو لارجر پارٹ آف دی JNK یا ہمالیین ریجن اگر ہم کہیں تو یہ بالکل جو ہے ڈرائی نکلا. مختار صاحب یہ جو ڈرائی ونٹر ہمارا ابھی جا رہا ہے، آلموسٹ اب ونٹر ختم ہی ہونے والا ہے تو ڈرائی ہی چلا گیا آپ کی بات. کیا اس کے پیچھے جو ویسٹرن ڈسٹربنس کی آپ بات کر رہے ہیں، اب ڈسٹربنس تو آپ کو پتا ہوگا ویسٹرن ڈسٹربنس، لیکن میں تو ویسٹرن کرنٹس کہتا ہوں. کیا ان کی انٹینسٹی اینڈ فریکوینسی میں کوئی فرق آ گیا؟ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ انٹینسٹی ہوتی ہے، ایک فریکوینسی کتنی جلدی آتے ہیں؟ فریکوینسی دیکھو دسمبر جنوری میں ایسے فریکوینسی کم ہی رہتی ہے جنرلی. اچھا. لیکن جو بھی WDs آتی ہے وہ تھوڑا ماڈریٹ ٹو اسٹرانگ آتا ہے. ایک دو تین WD آن این ایوریج مطلب تھوڑا سا مطلب پہلے ہوتا تھا 3 WD میجر WDs آتے تھے. تو اب کہیں نہ کہیں آپ کا یہ تھوڑا سا شفٹ ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں ٹوارڈس اینڈنگ آف ونٹر ختم ہوتے ہوتے لاسٹ ایئر بھی اگر آپ یاد کریں گے تو 28 فیبروری 1 مارچ کے آس پاس ایک میجر WD جو ہے وہ اپروچ کیا تھا، جس کے کارن 4-5 فٹ تک کا بھی سنو ہم نے سنو مرگ کے اندر دیکھا پرٹیکولرلی فرسٹ ویک آف مارچ کے آس پاس. تو یہ تھوڑا سا آپ کا جو فریکوینسی ہے یہ مارچ اپریل میں سب سے زیادہ رہتا ہے فریکوینسی کی اگر ہم بات کریں. لیکن انٹینسٹی وائز آپ کا ونٹر میں بھی کم فریکوینسی کم رہتا ہے، لیکن انٹینسٹی وائز بھی خاص کر دسمبر جنوری میں یا فیبروری مڈ تک بھی جو ہے آپ کا یہ ماڈریٹ ٹو اسٹرانگ WD کم سے کم 2-3 جو ہے وہ مطلب ہمیشہ رہتے تھے. لیکن پچھلے کئی سالوں سے 2-3 سالوں کی اگر ہم بات کریں تو ویسا ہم نے نہیں دیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ونٹر خاص کر 2023 کا جو ونٹر تھا اس میں بھی آلموسٹ ڈیفیسٹ ہمارا 20% تک تھا. اچھا. جو ونٹر تھا 2023 کا. پھر 24 میں یہ لگ بھگ پہنچا ڈیفیسٹ ہمارا ونٹر میں 45% کے آس پاس. میں ونٹر کی ہی بات کر رہا ہوں. جی. اور اس سال جو ونٹر یہ تو لگ بھگ 80% تک ڈیفیسٹ رہا. ابھی جو بارشیں ہوئی تھوڑی سی خاص کر 19-20 کے آس پاس. جی. لیکن جو لارجر پکچر یہ ہے کہ آپ کا 80% جو ہے پریسپیٹیشن ڈیفیسٹ تھا پورے جموں کشمیر کا جو ایریا تھا. مختار صاحب یہ جو ویسٹرن ڈسٹربنسز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اوریجنیٹ ہوتی ہے میڈیٹرینین سی سے یا اٹلانٹک اوشن سے. کیا ایسا پاسبل ہے؟ یہی ہو رہا ہے جہاں تک میری چھوٹی سی سمجھ ہے کہ وہاں سے جو کرنٹس آتی ہیں یہ افغانستان پاکستان سے ہوتے ہوئے جب یہاں آ جاتی ہیں تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور ہمارے یہاں نہ بارش ہوتی ہے نہ برفباری ہوتی ہے. یہ انٹینسیفائڈ جہاں مطلب اس کا سورس ہے جہاں سے یہ بنتا ہے اوریجن تو ایسا نہیں ہے. فیبل WDs آتے ہیں اس میں تھوڑا ہوتا ہے کہ موئسچر آپ کا ختم آتا ہے پہنچتے پہنچتے. لیکن جو لارجر یہ ہے کہ جو ماڈریٹ ٹو اسٹرانگ WDs ہیں جیسے 27-28 دسمبر کے آس پاس جو رہا یا اس سے پہلے بھی جو جب آپ کا ہیوی اسپیلز رہا تو موئسچر کبھی کبھار یہ تھرو عربین سی بھی تھرو ڈیپ ٹرفنگ جو ہے وہ لے لیتا ہے. عربین سی سے بھی موئسچر کیچ کر لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 850 یا 700 ہیکٹا پاسکل جو ایٹماسفیئر اپر ایٹماسفیئر 1.5 سے 2 کلومیٹر کے آس پاس وہاں پہ بھی
کبھی کبھار سائیکلونک سرکولیشنس بن جاتے ہیں، خاص کر نارتھ پاکستان یا ایڈجوائننگ راجستھان کے اوپر، ساؤتھ راجستھان کے اوپر. تو وہ سرکولیشنس کے کارن بھی یہ تھوڑا سا ایک ڈرائیونگ فیکٹر کی طرح کام کرتا ہے، جو آپ کا موئسچر جو ہے پل کرے اور اس کو فیڈ کرے WD میں. تو اس ٹائپ کا بھی آپ کا چانسز رہتے ہیں. یا کبھی کبھار آپ کا اینٹی سائیکلونک سرکولیشن خاص کر سینٹرل انڈیا کے اوپر بن جاتا ہے، تو وہ موئسچر خاص کر عربین سی سے بھی کھینچتا ہے یا آپ کا بے آف بنگال سے بھی کھینچتا ہے. تو یہ بھی کبھی کبھار آپ کو جو WD کا جو ٹرف یا آپ کا سائیکلونک سرکولیشن ہے اس کو فیڈ کرتا ہے. تو بہت سارے طریقے یا وجوہات ہیں جس کے کارن WD جو ہے آپ کا اور انٹینسیفائی ہو جاتا ہے، پرٹیکولرلی جب آپ کا موئسچر فیڈنگ اچھے سے مل جائے. سر یہ جو یہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا جو 5th ایڈیشن تھا وہ تو کینسل، وہ فی الحال پوسٹ پون کرنا پڑا. جی بالکل. ایسے تو آپ کا پریسپیٹیشن آلموسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور برف باری چلو جو بھی ہوا ونٹر میں 1-2 اسپیلس ہوئے، خاص کر گلمرگ سائڈ میں تو پھر بھی 2-4 انچ جب بھی WD رہتا تھا تو ہمیشہ گرتا تھا. لیکن جو درجہ ہے جس حساب سے بڑے، خاص کر مڈ جنوری کے بعد، تو جو آلریڈی سنو فال ہوا تھا کم سے کم 8-10 انچ یا 1 فٹ کے آس پاس تھا نیچے باؤل کے ایریا میں بھی، یا آپ کا فیز 1 فیز 2 میں بھی تھوڑا سا سگنیفیکنٹ سنو ڈیپ تھا. وہ بھی کہیں نہ کہیں اب یہ جو ٹیمپریچر سگنیفیکنٹ جو رائز ہوا ہے ٹیمپریچر درجات میں، تو اس کے کارن جو ہے آپ کا کافی زیادہ سنو جو ہے وہ میلٹ ہو چکا ہے. اب کھیلو انڈیا کی جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں شامل ہوئے تھے، آپ نے کیا سجیشن دی ان کو؟ سجیشن لاسٹ ہمارا تھا 17 کے آس پاس جو میٹنگ ہوا تھا، اس میں ایک اسپیل کے چانسز میں نے آلریڈی کہا تھا. جی آپ نے 19 کے بارے میں کہا تھا، 19-20 اور ابھی 25 کے بعد جو ہے نہیں، گلمرگ میں 19-20 کے آس پاس کوئی برفباری ہوئی تھی. ایک سنو فال اسپیل ہوا 7-8 انچ، زیادہ نہیں ہوا. اچھا. لیکن اب ٹیمپریچر جس حساب سے بڑھے، بیچ میں تو 2-3 دن تو ڈرائی ہی چل رہا ہے. جی. تو وہ برف بھی کہیں نہ کہیں اب پگھل چکا ہی ہوگا. گیمز کے لیے انف نہیں ہے. گیمز کے لیے جو ٹیکنیکل ٹیم تھا وہاں پہ آلموسٹ 2.5-3 فٹ ہونا چاہیے، وہ بھی کمپریسڈ سنو. تو اس حالات میں نہیں تھا اتنا برف باری، خاص کر جو جہاں پہ سکینگ وغیرہ کرتے ہیں یا اس ایریا میں گروم کرنا پڑتا ہے نا سنو کو، بالکل دبانا پڑتا ہے. تو کمپریس سنو اتنا زیادہ اویلیبل نہیں تھا. تو فی الحال جو ہے ڈرائی اسپیل اور سنو کی سر کچھ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ ذمہ دار ہے، یہ جو ڈسٹربنسز وغیرہ ویسٹرن ڈسٹربنسز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، یا پوری دنیا میں جو ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں اس کے لیے گلوبل وارمنگ. کیسے گلوبل وارمنگ ہے؟ گلوبل وارمنگ دیکھو آپ کا کلائمیٹ چینج کے اندر ہی ہم اسٹڈی کرتے ہیں گلوبل وارمنگ اور گلوبل ڈیمنگ. ایک سائڈ سے کچھ ایک میجورٹی آف دی پورشن میں آپ کا وارم ہو رہا ہے، ٹیمپریچر جو آپ کا بڑھ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ سے کچھ ایک ایسی مطلب مائنر پارٹ ہے ارتھ کا جو تھوڑا سا کول بھی ہو رہا ہے. تو کلائمیٹ چینج کا اور خاص کر گلوبل وارمنگ کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں تو آلریڈی یہ دکھ رہا ہے. خاص کشمیر ایک عام ہمارے کشمیر کے سیدھے سے آدمی کو ہم گلوبل وارمنگ کیسے ایکسپلین کریں؟ ہوتا کیا ہے یہ گلوبل وارمنگ؟ دیکھو ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو ٹیمپریچر جو ہے آپ کا رائز ہو رہا ہے، پریسپیٹیشن آپ کا ڈیفیسٹ رہتا ہے یا ان ایون پریسپیٹیشن پیٹرن ہے. ٹیمپریچر کا کوئی ریگولر پیٹرن نہیں ہوتا ہے، اور ٹیمپریچر جو ہے آپ کا نارمل سے اوپر ہی رہتا ہے اور ونٹرز میں نارمل سے نیچے رہتا ہے. تو گلوبلی جو ہم کہتے ہیں کہ ٹیمپریچرز رائز ہو رہے ہیں، از اٹ بیکاز آف کاربن ایمیشن؟ کاربن ایمیشن تو ہے ہی. دیکھو لارجر اگر وہ چیزیں دیکھیں گے تو پولوشن ایک فیکٹر ہے، نیچرل کازز بھی ہیں اور آپ کے اینتھروپوجنک کازز بھی ہیں. نیچرل کازز میں آپ کا سن سپاٹ سائیکل ہے، کبھی کبھار نیچرلی بھی ایسے فیکٹرز ہیں آپ کا ریڈیشن جب زیادہ ملتا ہے جی 1-2%، اس کو بولتے ہیں سن سپاٹ سائیکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ہے ایکشیل ٹلٹ، جو ارتھ کا ایکشیل ٹلٹ ہے، وہ بھی کبھی کبھار آپ کا مائنر چینج کے کارن جو ہے ریڈیشن جو ہے زیادہ ریسیو کرتے ہیں، تو اس کے کارن بھی جو ہے گرمی زیادہ کبھی کبھار آپ کو زیادہ ریسیو ہوتا ہے، سولر انسولیشن جس کو بولتے ہیں. اور اسی طرح ایکسینٹرسٹی ہے، مطلب کچھ نیچرل فیکٹرز ہیں جس کے کارن آپ کو سولر انسولیشن زیادہ ملتا ہے، اس کے کارن آپ کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. لیکن کچھ ایک اینتھروپوجنک کازز ہیں، خاص کر کاربن ایمیشن کی اگر ہم بات کریں گے، یا کلورو فلورو کاربنس ہیں، یا نائٹرس آکسائڈ ہے، نائٹریٹ کے جو پروڈکٹس ہیں، تو یہ سارے جو آپ کا ایٹماسفیئر میں جاتا ہے، اور یہ جو ہے گرین ہاؤس گیسز ان سب کو کہلاتے ہیں، جو
गर्मी अपने अंदर ट्रैप करता है, ट्रैप करके फिर वापस। मुख्तार साहब इस पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे, थोड़ा और तफसील से। वो है वो कॉलर ऑनलाइन। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कमल शो। हाँ बशीर अहमद माजाना। फरमाइए बशीर साहब। पूछो सवाल जनाब। ये तो आवाज यहां ब्रोक हो, तो पूछो सवाल। गुजारिश करा ये हालात नस बोजानी के चलो इस वजह से ब्रोक नहीं हुआ, मगर बेकुर तुम सवाल अंडरस्टैंड कि ये पूछ रहे हैं कि आइंदा कैसा मौसम रहेगा। आइंदा फोकास्ट देखो, अभी 25 से जैसे ऑलरेडी फोकास्ट है एक। नहीं, ये तो फोरकास्ट के बारे में हम अभी अपने पते नहीं खोलेंगे। अच्छा। लेकिन ये जनरली पूछना चाहते हैं कि कैसा रहेगा मौसम कमिंग डेज में। तो इसमें तो अभी बर्फबारी का फोकास्ट है 25 शाम से। नहीं, अभी जो आगे स्प्रिंग हमारा आने वाला है जनरली अच्छा, वो लार्जर पिक्चर देखो। अभी 15 डेज तक हम मोर और लेस बता सकते हैं, एक हफ्ते का फोकास्ट का ये रहता है और बाकी 7 डेज का हमारा आउटलुक रहता है। हम बात कर रहे थे बुधा साहब ग्लोबल वार्मिंग की या कार्बन एमिशन की। कार्बन एमिशन की एक बड़ी वजह जो जनरली लोगों की समझ में आई है पूरी दुनिया में, वो है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बदकिस्मती से पिछले 1-2 साल से सिर्फ इंडस्ट्रियल रैपिड एक्सपेंशन ही नहीं हुआ, बल्कि कुछ जंगें भी चल रही हैं। अब यूक्रेन रशिया वार में कितना बारूद फट रहा है पिछले 3 साल में, उसमें से भी कार्बन एमिशंस निकल रहे हैं, तो वो भी एटमॉस्फेयर में ही जाता है, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं गर्मी हो जाएगी। तो ये कार्बन क्या करता है एटमॉस्फेयर में सर, की जिससे गर्मी बढ़ जाती है? कार्बन देखो, इसका रेडिएटिव फोर्सिंग बोलते हैं इसको। कार्बन जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और ये एज ग्रीन हाउस जैसे हमारा होता है, जिसमें सोलर ट्रैपिंग होता है। ट्रैपिंग के बाद जो है ये वापस जाने नहीं देता है वापस एटमॉस्फेयर में। अच्छा। तो ये वापस अर्थ की तरफ और उसको रीरेडिएट करता है। तो ये खासियत जो है पूरे ग्रीन हाउस गैसेस में है, कार्बन में है, मीथेन में है, नाइट्रस ऑक्साइड में है। तो ये फिर आपका अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है इसको ये और फर्दर राइज करने का मदद करता है। सर ड्राई विंटर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो एक्सपर्ट भी समझते हैं, आम आदमी भी समझते हैं, आपकी भी तो नेचुरली आप तो कंसर्न है इस मामले में, आपको तो सारा इल्म है इस मामले में। एग्रीकल्चर पे इसका बड़ा असर है, हमारी वाटर बॉडीज़ पे इसका असर है, हमारे टूरिज्म पे इसका असर है, और बहुत सारी चीज़ों पे, हॉर्टिकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे। आपको क्या लगता है कि या हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं, वाटर रिजर्वायर्स हैं, इसको हम कैसे डील करें? देखो, एक लाइन में अगर हम कह दें तो पानी ही जिंदगी है। करेक्ट है ना? तो पानी जो है खासकर हिमालयन रीजन, तो हमारा ये डिपेंडेंट है सारा स्नोफॉल पे। तो अगर आपका स्नोफॉल नहीं होगा, टाइमली स्नो नहीं होगा, तो फिर आपका सोर्स जब ख़त्म होगा पानी का, तो फिर पानी आएगा कहाँ से? तो इसीलिए टाइमली स्नोफॉल होना, स्नोफॉल ही नहीं टाइमली स्नोफॉल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो रेट ऑफ आपका ग्लेशियर रिचार्ज है वो उस तेज़ी से नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से वो रिसीट हो रहे हैं। तो देखना आप, तो हमारे वाटर रिजर्वायर्स का क्या होगा? वो अभी देखिए साहब, हमारे स्प्रिंग्स भी सूख गए हैं अब। बिल्कुल, ये तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो इतने पिघल गए हैं कि कहते हैं कुछ ग्लेशियर्स में तो अब कुछ रहा ही नहीं, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पिघल चुका है। और लास्ट 2-3 डिकेड के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स का जो एरिया है वो श्रिंक हो चुका है, और वो अब हम लोग ऑन ग्राउंड महसूस कर रहे हैं। चश्मे सूख रहे हैं, नदी नालों में पानी नहीं है, इवन जो वाटर लेवल है झेलम या बाकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वहाँ पे भी मतलब ना के बराबर पानी है। और ये चीज़ें हम अब ऑन ग्राउंड विजिबल है। अब इसको हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू फेस इट नाउ। और ये जो है लाइफ का अब नया नॉर्मल रहेगा, खासकर न्यू नॉर्मल ऑफ आवर लाइफ हिमालयन रीजन के अंदर भी। सर कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, वालेकुम सलाम, तारुफ अपना दीजिए साहब। जी मुख्तार साहब फरमाइए। क्योंकि
اس کم احتیاطی تدابیر پزن استعمال کریں چونکہ مطلب زراعت شعبہ باغبانی ہند شعبہ یا باقی زمیندار طبقہ ون تران انسان فکر کہ اس کر کیا وقت یا کس احتیاطی تدابیر کس کھاد کم سات تراؤن یا اس پزن کی سکپ کریں تو ات متعلق ڈاکٹر صاحب کیا بیٚیہِ پزِ تدابیر کریں لیکن کشمیرس من واقع یہ پرون ون تو امی متعلق چھس پرژھان تہذ آواز حظ واریاہ بروکن یوان اب یہ ایگریکلچر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ایگریکلچر میں کیا اثر اس کا رہے گا؟ دیکھو ایگریکلچر میں بھی جو دیکھ رہے ہیں ہم جو ارلی فلاورنگ کا چانسز بڑھ جاتے ہیں. ابھی کل میں اخبار دیکھ رہا تھا کہ ایک فوٹوگراف اس میں آیا تھا کہ اس میں ارلی فلاورنگ کہیں ہوئی ہے. برڈس آلریڈی نکل چکے ہیں بہت سارے جو ہمارے ٹیمپریٹ فروٹ کراپس ہیں اور کہیں نہ کہیں جو فلاورنگ کا جو ٹائم ہے یہ نہیں تھا ابھی, یہ شفٹ ہو گیا ہے اور ارلی اسپرنگ کے کارن یہ جو ہے شفٹ ہو چکا ہے. اور خدا نہ خواستہ آپ فلاورنگ کے بعد آپ کا کہیں ویٹ اسپیل ہے یا سنو فال ٹائپ ایکٹیویٹی رہا تو اس میں میجر چانسز ہیں کہ آپ کا سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہوگا پروڈکشن کا, اس کا کافی زیادہ ڈکلائن ہوگا. جی تو اچھا ہم ہمالین جو ہمارے کشمیر کے ہمالین رینج ہے اس میں ہم گلیشیئرس کی بات کر رہے تھے یا ندی نالوں کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹس اوور فیوچر دیکھو ایسے شارٹ میں اگر ہم کنکلوڈ کریں گے یہ بھی تو کافی زیادہ یہ ہوگا. اب یہ ہے کہ آپ کا جو ریسورسز ہیں جتنا بھی ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں خاص کر پانی کی اگر ہم بات کریں, فیول کی بات کریں یا جنگلات کی بات کریں, ایون جو ایئر جو ہم سانس لیتے ہیں جی, تو ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ریشنلائز اور لوگوں کو جوڈیشیسلی یوز کرنا, مطلب یہ اب پرسنل لیول پہ اس کو امبائب کرنا چاہیے, پھر فیملی لیول پہ, پھر آپ کا کمیونٹی لیول پہ, اسکول لیول پہ. تو کہیں نہ کہیں ہمیں جو کنزرویشن میجرس ہیں خاص کر پانی کو کیسے آپ کو جوڈیشیسلی یوز کرنا ہے یا اس کا ویسٹیج بالکل منیمم ہو یا نہ کے برابر ہو, تو یہ چیزیں جو ہے اب ہمیں امبائب کرنا ہے. کیونکہ اب تک تو یہ تھا کہ کشمیر میں کافی زیادہ پانی ہے جی, لیکن پانی آپ کے جو ٹریڈیشنل ہمارے چشمے تھے جو صدیوں سے چلے تھے وہ بھی ابھی سوکھنے کے نیوز آئے ہیں. بہت سارے آلریڈی سوکھ چکے ہیں, بہت ساروں میں ابھی پانی ہے لیکن بہت کم ہے. اور اسی طرح وہیں حال جو ہے ندی نالوں کا ہے, بالکل پانی نہ کے برابر ہے. اور جو ہمارا پوسٹ مانسون میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا واٹر لیول آپ کا ڈکلائن ہوتا تھا جو کیونکہ یہ جنرلی ڈرائی رہتا تھا. اب آپ کا کوئی بھی سیزن آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب بھی تیز بارش یا کچھ ایکٹیویٹی رہتا ہے تو ندی نالے بھر جاتے ہیں. باقی ریسٹ آف دی پیریڈ آپ کا یہ پورا مطلب پانی نہ کے برابر رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اب کافی مطلب عام ہونے لگیں گے آنے والے دنوں میں, آنے والی گرمیوں میں. بالکل آنے والے مطلب گرمیوں نہیں, نیکسٹ اب ٹائم ہی یہی ہے کہ آپ کا جو ایکسٹریم ویدر ہے اب جو پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ایکسٹینڈیڈ ڈرائی اسپیل یا آپ کا ویٹ اسپیل شارٹ پیریڈ میں یا انٹینس یا ہیوی رینز شارٹ پیریڈ میں, اس ٹائپ کے ایونٹ جو ہے آپ آنے والے ٹائم میں آپ کے یہ اور بڑھتے جائیں گے. مختار صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ واٹس ایل نینو ایفیکٹ, کیا ایل نینو ایفیکٹ سے ویدر پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ ایل نینو کا دیکھو آپ کا یہ سی سرفیس ٹیمپریچر ہے خاص کر پیسیفک اوشن اور یہاں انڈین اوشن کے اوپر. تو جب بھی جو ایب نارمل ہیٹنگ آپ کا جب رہتا ہے خاص کر پیسیفک اوشن, تو یہاں پہ مطلب تھرو ریسرچ بھی اور تھرو جب بھی آپ کا ایل نینو ایئر ڈکلیئر کیا ہے نووا یا باقی جو ایجنسیز ہیں, تو ایک ڈرائی ونٹر رہا ہے لارجر پارٹ آف انڈیا میں جب بھی ایل نینو رہا ہے. تو لاسٹ ایئر بھی ایک ایل نینو ایئر ہی تھا, ون آف دی اسٹرانگیسٹ ایل نینو. اور اس سال بھی جیسے سپٹمبر اکتوبر کے آس پاس جو نووا یا باقی جو ایجنسیز تھے ان کے انڈیکیشنز کے حساب سے لانینا کے کنڈیشنز بن رہے تھے خاص کر پیسیفک اوشن کے اوپر. تو وہ جو لانینا تھا وہ کہیں نہ کہیں اتنا اسٹرانگ بن نہیں پایا جس حساب سے اس کا انومان لگایا گیا تھا. تو کہیں نہ کہیں آپ کا ایک ویک لانینا ٹائپ کنڈیشنز جنرلی پریویل کیا خاص کر ونٹرز میں, اور بارشیں برفباری بالکل نہ کے برابر ہی ہوئی پھر بھی. سر آپ یہ مان سکتے ہیں کہ کشمیر میں جو یہ ڈرائی ونٹر چل رہا ہے یا ونٹر کا جو ہمارا ڈرائی اسپیل ابھی ہے اس میں ایل نینو کا کچھ کوئی ایسے 1-to-1 ریلیشن شپ نہیں ہے. بیکاز آف لانینا یہاں پہ ویٹ اسپیل ہوتا ہے یا ایل نینو ہونے سے یہاں پہ ڈرائی اسپیل رہتا ہے, ایسا کوئی 1-to-1 ریلیشن شپ نہیں ہے. لیکن میجورٹی آف دی کیسز میں جب بھی لانینا ڈکلیئر کیا ہے 55%, 60% کیسز میں یہاں پہ ابو نارمل پریسپیٹیشن رہا ہے, لیکن 40% کیسز میں
प्रेसिपिटेशन जो है आपका बिलो नॉर्मल या डेफिसिट प्रेसिपिटेशन रहा है। इसी तरह एलनिनो में भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ एलनिनो में आपका डेफिसिट प्रेसिपिटेशन रहा है, कुछ एक एलनिनो ईयर्स में यहाँ पे नियर नॉर्मल प्रेसिपिटेशन भी रहा है। तो कोई 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। डॉक्टर साहब, एल निनो का लेना देना सन फ्लेयर्स के साथ है, जो सूर्य से फ्लेयर्स आजकल उठ रहे हैं, अभी जो पहले तो इतने नहीं थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा। नहीं, वो आपका सी सरफेस टेम्परेचर खासकर पैसिफिक ओशन या यहाँ इंडियन ओशन की बात करेंगे तो इनके बीच में सी फ्लेयर्स टेम्परेचर ज़्यादा आएगा समुद्र की सरफेस पे, तभी तो ज़्यादा ये सिलसिला होगा। अब ये जो है आपका कहीं और से भी वो आ सकता है गर्म पानी तो ऐसा कोई ये नहीं है रिसर्च, लेकिन ये है कि आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर है खासकर पैसिफिक ओशन के ऊपर, ये नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। डॉक्टर साहब, डिफॉरेस्टेशन एंड ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन हर जगह हो रही है दुनिया में, कश्मीर में ही हम ये एलिगेशन नहीं दे सकते कि सिर्फ यही हो रहा है, हर जगह हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन भी हुई है, यहाँ भी हुई है। इसका हमारे वेदर पैटर्न जो चेंज हो रहा है, चेंजिंग वेदर पैटर्न, इसके साथ कोई रिलेशन है? बिल्कुल, इसमें देखो आपका जो माइक्रो क्लाइमेट है खासकर विद इन सिटीज़ के अंदर, या आपका जो अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं, खासकर गर्मियों में देखना आप पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं आसपास, मैकडेमाइज्ड रोड्स हैं, तो उसके कारण भी जो है आपका एक एबनॉर्मल हीटिंग जो है हो जाता है खासकर ड्यूरिंग प्री मानसून सीजन। तो इसको अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं इस टाइप पे, जब भी आपका इतना ज़्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन हो। और इसी तरह ये उतना ज़्यादा कूलिंग भी, जैसे कि ये बाउंस बैक करता है बिल्कुल। और ये जो है आपका कहीं ना कहीं थोड़ा माइक्रो क्लाइमेट को या माइक्रो इन्वायरमेंट को चेंज करता है, जिसके कारण आपका देखना कभी कभार बारिशें कुछ एक स्पॉट्स पे हो रहा है, कुछ एक स्पॉट्स पे नहीं हो रहा है। तो ये ज़्यादा इसका रोल है आपका माइक्रो क्लाइमेट या माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम एफॉरेस्टेशन कर लें आप, जिन एरियाज में डिफॉरेस्टेशन हुई है, कुछ हमारे इस वेदर पे असर पड़ेगा इन केस वी स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज? डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन आपका टेम्परेचर को थोड़ा सा ये न्यूट्रलाइज तो करता है। जब भी आप जंगल लगाओगे, पेड़ पौधे होंगे, तो उन जगहों पे ऑटोमेटिकली आपका 1-2 डिग्री 3 डिग्री तक का भी डिफरेंस रहता है जहाँ पे आपके जंगल और पेड़ पौधे होंगे। तो जहाँ पे रैपिड आपका कंस्ट्रक्शंस होंगे या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होंगे, कोई पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं है, तो उन जगहों पे आपका टेम्परेचर 2-3 डिग्री नॉर्मल से ऊपर, मतलब जहाँ पे जंगल है उससे जो है ज़्यादा रहता है। जैसा पूरी दुनिया में तो स्ट्रक्चर्स कंक्रीट ही बन रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। मे बी दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी रीजंस। ये जानना चाहूँगा सर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दिसंबर से लेकर मार्च तक नॉर्मली कितने होते हैं और हमारे यहाँ कितने आते हैं? ऑलमोस्ट अगर फीबल डब्ल्यूडीज की बात करें या मॉडरेट स्ट्रॉन्ग, ये सब लगा के ऑलमोस्ट आपका 12-14 तक रहता है, दिसंबर जनवरी फरवरी में। मार्च तक? मार्च को नहीं, मार्च से पहले फरवरी टिल फरवरी कम से कम 14-15 डब्ल्यूडीज रहते हैं, जो थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन देने लायक होता है। नहीं तो एवरी थर्ड डे फोर्थ डे में आपका फीबल कोई ना कोई डब्ल्यूडी आता ही है। लेकिन जो मार्च और अप्रैल है, इस बीच जो है आपका डब्ल्यूडी का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है और इंटेंसिटी वाइज भी जो है ये थोड़ा सा इंटेंसिफाइड डब्ल्यूडीज रहता है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट कम से कम 15 से तो ऊपर ही रहता है, 20, 22, 25 तक भी रहता है। और ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडी समर में नहीं आता है, समर्स में भी आता है, लेकिन ये थोड़ा हायर लेटीट्यूड की तरफ शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ मानसून का जो करंट से वो उसको आगे धकेल देता है। तो पूरे साल भर में चलता है डब्ल्यूडीज, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपका मार्च अप्रैल में रहता है, खासकर यहाँ JNK में, और दिसंबर जनवरी फरवरी में उसके बाद रहता है। सर पिछले दिसंबर से लेकर इस फरवरी तक, अब तो फरवरी क्लोज हो रहा है, कितने एक्सपेक्टेड थे हमारे पास डब्ल्यूडीज और कितने आ गए? फीबल डब्ल्यूडीज तो देखो एवरी थर्ड डे फोर्थ डे, कल भी एक फीबल डब्ल्यूडी। फीबल को क्या करें जब वो प्रेसिपिटेशन ही होगा उससे? तो मेजर डब्ल्यूडीज का ऐसे कहना मुश्किल है। किसी साल तो आपका जैसे 2020 का जो विंटर, इस साल में अभी तक मेजर नहीं आया कोई। मेजर आपका जो 27-28 के बीच आया था, एक वो आया है, बाकी मॉडरेट डब्ल्यूडी 2 आए हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एक आया था, फेब में भी एक फर्स्ट वीक में आया था, लेकिन कोई स्नोफॉल खासकर प्लेन्स के अंदर नहीं दिया। पहाड़ी इलाकों में जो है कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल हुआ। सर टोपोग्राफी से कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए टोपोग्राफी हमारी ये है कि पीर पंजाल एक साइड से है और हिमालयन रेंज, कश्मीर हिमालयन रेंज है, माउंटेन्स है, और जब
اس سے باہر سے آؤٹ سائڈ کرنٹس آتی ہیں، مانسون کرنٹس ہوں یا WDs ہوں، یہ ان پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس ہی چلی جاتی ہیں. اگر کمزور ہوئے تو واپس ہی جائیں گے، یہاں نہیں آئیں گے. اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے کہ اوپر سے وہ یہاں ٹوپوگرافی کا تو دیکھو WDs کے لیے تو جو ٹوپوگرافی ہے ہمارا یہ کافی زیادہ فیوریبل ہے فار ویسٹرن ڈسٹربنسز. جی باقی جو مانسون کے لیے کہیں نہ کہیں یہ پیر پنچال رینج یہ اس سائڈ میں بارش ہوتا ہے، اس سائڈ میں کم ہی ہوتا ہے. جی تو ایک بیریئر ہے پیر پنچال رینج مانسون کے لیے، لیکن WD کے لیے سو مانسون کرنٹس نہیں آ پاتی ہیں اتنا زیادہ نہیں آ پاتا ہے کیونکہ آپ کا جو بیریئر ہے پیر پنچال رینج کا. تو پیر پنچال رینج کی اس سائڈ میں تو بارش ہوتی ہے، خاص کر جموں ریجن یا ریاسی کی بات کریں یا ادھمپور کی بات کریں. لیکن جو لارجر پکچر ہے پیر پنچال رینج جو ہے ایک نیچرل بیریئر رہا ہے مانسون کے لیے باقی پارٹس ادر پارٹس آف دی جموں اینڈ کشمیر، خاص کر ویلی کا پورشن میں. باقی WD کے لیے یہ ٹوپوگرافی نیچرل ہے اور کافی زیادہ یہ فیوریبل ہے، اور پریسیپیٹیشن بھی اسی ٹوپوگرافی کے کارن ہی یہاں پہ ہوتا ہے. سر دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ایک تو یورپین کنٹریز ہیں وہ تو بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، ایون چائنا فار دیٹ میٹر، یا دبئی جیسا ملک جو عربین کنٹری ہے، اس میں جب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور پانی نہیں آتا، دے ریزورٹ ٹو کلاؤڈ سیڈنگ. کلاؤڈ سیڈنگ از ناٹ اے راکٹ سائنس جو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ایک سلور نائٹریٹ، پوٹیشیم نائٹریٹ، ڈرائی آئس ہی تو بادلوں میں سپریڈ کرنا ہے. اور ہمارے پاس آپ کو جہاز نہیں خریدنے ہیں، وی کین ہائر اے پلین اینڈ ڈو اٹ، اور ہماری بارشیں ہوں گی. وائی کانٹ وی ڈو اٹ؟ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھو آپ کا ہے بہت کاسٹلی افیئر ہے، اور اتنا کامنلی آپ یوز نہیں کر سکتے ہو کہیں پہ بارش کرانے کے لیے، اس کو ڈراؤٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے. لیکن کچھ ایک جگہوں پہ بارش جو ہوتی ہے وہ نیچرل ہی ہوتی ہے، پانی جو آتا ہے وہ اوریجنل ہی ہوتا ہے. نہیں اب اس میں ہائیگروسکوپک نیوکلیائی جو ہے ضرورت پڑتا ہے، تو وہیں ہم تھرو کلاؤڈ سیڈنگ دیتے ہیں ایٹماسفیئر میں. تو یہ مہاراشٹرا میں، تلنگانہ میں جو انڈیوائڈیڈ جو آندھرا پردیش تھا، یہاں پہ کلاؤڈ سیڈنگ کے ایکسپیریمنٹس ہوئے اور وہاں پہ دیکھا گیا. لیکن یہ کافی زیادہ کاسٹلی افیئر ہے، اور یہ بارشیں ہوئی وہاں، بارشیں ہوئی. اور حالانکہ یہ ایکچولی دیکھا جائے کلاؤڈ سیڈنگ ویتنام وار میں امریکہ نے کیا تھا فار جنگی مقصد کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ ایک کنٹریز کے اندر اس کو پولوشن کو صاف کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اچھا ونٹرز میں آپ کا کافی زیادہ اسموک ٹائپ پولوشن رہتا ہے، ایروسولز رہتے ہیں سسپینڈڈ. سر دبئی میں اکثر ہوتا ہے رین اگر نہیں ہوتا ہے تو دے ریزورٹ ٹو کلاؤڈ سیڈنگ. کلاؤڈ سیڈنگ بالکل کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کا پولوشن لیول کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کچھ ایک ڈیولپڈ نیشنز کے اندر جو ہے یہ کیا جاتا ہے پولوشن کو صاف کرنا. اب سر اگر یہ ڈرائی سپیل رہے گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی، مجھے لگتا ہے سون سم ڈے وی ہیو ٹو ریزورٹ ٹو دس کلاؤڈ سیڈنگ. میں کشمیر کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے انڈیا کی بات کرتا ہوں، وہاں بھی کبھی بارشیں نہیں ہو پاتی. یہ کاسٹلی افیئر ہے، کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک کاسٹلی افیئر ہے. آپ کو ایک لارج اسکیل جگہ کے لیے اگر آپ کو پریسیپیٹیٹ کرنا ہو، ہائیگروسکوپک نیوکلیائی ایٹماسفیئر میں پمپ کرنا ہو تھرو کلاؤڈ سیڈنگ، اور کافی زیادہ خرچہ ہے، وہ کافی زیادہ ایک کاسٹلی افیئر. اب تو شاید اس طرح کے گنز بھی آئے ہیں، اب تو پلین میں بھی جانا پڑتا ہے، وہ نیچے سے ہی شوٹ کرتے ہیں. بالکل، ابھی تو ٹیکنالوجی کافی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. تو لیکن جو لارجر پکچر یہ آپ کر سکتے ہو، لیکن ہے کاسٹلی افیئر. سر سنو فال کے لیے ٹیمپریچر مائنس ہونا چاہیے یا پلس؟ یہ 0 سے نیچے رہنا چاہیے، 0 -1 -2 یہاں تو رہتا ہی ہے، خاص کر پہاڑی علاقوں. سنو فال کے لیے؟ سنو فال کے لیے جی. نہیں جنرلی ایک کنسپشن ہے لوگوں میں کہ تھوڑا سا پلس ہونا چاہیے، 1-2 ڈگریز اور 3 ڈگریز. نہ ایسا نہیں ہے، 0 تک پہنچنا چاہیے. اور یہاں تو پورا کنجینیل ہے، خاص کر ونٹر میں. ایون جو پریسیپیٹیشن آپ کا شروع میں ایک دن یا آدھا دن اگر بارش ہوتا ہے تو ٹیمپریچر آٹومیٹکلی ڈاؤن ہوتا ہے، پھر سنو فال آپ کا شروع ہوتا ہے. سر لوگوں کی ایجوکیشن اور جانکاری کے لیے جاننا چاہوں گا کہ ایٹماسفیئر میں پہلے سنو بنتا ہے یا رین؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کلاؤڈ کون سا ہے. لو کلاؤڈ ہے تو آپ کا نیچے سے ہی آپ کا بارش دے گا، اور کس انوائرمنٹ سے وہ گزر رہا ہے اس پر بھی وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو آپ کا سپوز جو ہیل اسٹارم وغیرہ آتے ہیں گرمیوں میں، تو یہاں تو پھر اس حساب سے مائنس ہونا چاہیے. تو آپ کا کلاؤڈ کا جو تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی ہے یہ لگ بھگ 20-25 کلومیٹر اوپر تک ڈاؤن ڈرافٹ اپ ڈرافٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کلاؤڈ ٹائپ کون سا ہے، ہائی کلاؤڈ ہے، میڈیم کلاؤڈ ہے، لو کلاؤڈ ہے. نہیں پہلے جو بنتا ہے ایٹماسفیئر میں پہلے سنو ہی بنتا ہے، سنو پارٹیکلز ہی جوائن کرتے ہیں آپس میں، اس کے بعد when they start falling تو وہ
اگر ہائی ٹیمپریچر سے گزرے تو وہ میلٹ ہو کے بارش بنتے ہیں. دیکھو یہ WD اس میں جو کلاؤڈ پیٹرن رہتا ہے یہ ہمارا ہائی کلاؤڈس رہتا ہے. جنرلی آپ دیکھنا بالکل صاف آسمان ہے جی اور اچانک سے دیکھنا کبھی ہلکے کلاؤڈ بالکل اوپر سے آتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے ہائی کلاؤڈس ہیں. تو جنرلی WD جو ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں وہ ہائی کلاؤڈس ہی ہوتے ہیں. باقی مانسون میں آپ دیکھنا کلاؤڈس بالکل لو لیول پہ ہوتا ہے تو جی. لو کلاؤڈس کہتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کلاؤڈ ٹائپ کون سا ہے. تو ونٹر میں جنرلی ہم WD ریسیو کرتے ہیں وہ ہائی کلاؤڈس رہتا ہے. تو ہائی کلاؤڈ سے جو بھی پریسپیٹیشن آتا ہے وہ جو ہے وہ سنو فال کے فارم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے جیسے پوچھ ہی لیا تو اس میں بھی جو رین فارمیشن کے دو میکنزم ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے آپ کا کولیجن اور کولیسنس میکنزم. جیسے ایک کولیجن ہوا 2 ڈراپس یا پارٹیکلز اس کے بعد وہ پھر سائز میں بڑھ جاتا ہے ایسے اپ ڈرافٹ ڈاؤن ڈرافٹ ہوتے ہوتے. تو ایک یہ ہے. دوسرا ہے برجرن فینڈرسن میکنزم. اس میں بھی ایک میں آپ کا مور اور لیس سیم ہی ہے. تو یہ الگ الگ میکنزمس ہیں جس میں ہمارا رین. ڈاکٹر صاحب we have a call on line. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب کہاں سے؟ طارق احمد کلپور. جی طارق صاحب پوچھیے اپنا سوال. آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. ہاں پوچھیے. چلیے اچھا. آواز بروکن آ رہی ہے لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا آپ کا سمجھ لیا سوال. کہتے ہیں ماہ سیام آگے آنے والا ہے. اب کچھ دنوں کی دیری ہے تو کیسا موسم رہنے کی امید ہے؟ ابھی سیام میں یہ پورا مہینے کا سوچ رہے ہیں. پورا مہینے کا تو ایسے کہنا مشکل ہے. اچھا. لیکن 1 مارچ سے تھوڑا سا کلاؤڈی ہے. 1-2 کے بیچ میں تھوڑا لائٹ پریسپیٹیشن کے بھی چانسز ہیں. جو لارجر پکچر ہے آپ کا 8 مارچ تک جو ہے ویدر پھر ڈرائی ہی ہے. جی. تو شروع کا 1 ہفتہ ماہ سیام کا ڈرائی رہنے کے چانسز ہیں ایکسیپٹ 1-2 کے بیچ میں تھوڑا پریسپیٹیشن کے چانسز ہیں یہاں ویلی کے اندر. سر جنرلی کہا جاتا ہے کہ جب کلاؤڈز ڈارک ہوتے ہیں کہتے ہیں دے آر رین بیئرنگ کلاؤڈس. اور کلاؤڈس اگر بالکل دودھ سے دھلے ہوئے ہوں تو کہتے ہیں کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو رین. کیا ڈفرنس ہوتا ہے اس میں؟ کیا واٹر پارٹیکل زیادہ ہوتے ہیں ڈارک کلاؤڈ میں؟ ڈارک کلاؤڈس آپ کا جنرلی آپ کا پری مانسون میں رہتا ہے. جیسے آپ کے تھنڈر اسٹارم کلاؤڈس بنتے ہیں اس کو بولتے ہیں کیومولو نیمبس کلاؤڈس. ان کا ہائٹ بھی کافی زیادہ رہتا ہے اور کافی زیادہ ڈیپ رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مانسون میں جو کلاؤڈس آتے ہیں تھوڑا سا کنویکشن ہو جاتا ہے ہیٹنگ کے کارن. اور جو نیچرل آپ کے پاس کلاؤڈ کا جو یہ بنتا ہے تو لو کلاؤڈ جنرلی رہتے ہیں مانسون میں. تو یہ جو ہے جنرلی آپ کا پری مانسون یا ڈیورنگ مانسون پیریڈ میں ہی اس ٹائپ کے کلاؤڈس ہیں. باقی ونٹرز میں دیکھنا آپ اتنے گھنے بادل ونٹرز میں آپ کو نہیں دیکھیں گے. سر بیچ میں ہم نے کئی بار پچھلے سالوں میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر کبھی کبھی سردیوں کی بات ہے اگر رین ہو جاتی ہے تو اس میں آئس کے پارٹیکلز ہو جاتے ہیں. نارملی اگر ہوتا تو سنو ہونا چاہیے تھا. وین ڈز دا سنو بیکم آئس ان دا ایٹماسفیئر؟ نہیں ایسا دیکھا نہیں ہم نے تو. لیکن ہو سکتا ہے کچھ جیسا کہتے ہیں کہ سنو وہاں سے جب گرا ایک وارم پیچ سے گزرا میلٹ ہو گیا پانی بنا, پھر ایک کولڈ پیچ سے گزرا, اب وہ واپس سنو تو نہیں بن سکتا, وہ پانی آئس بن جاتا ہے, تو وہ آئس پارٹیکلز نیچے گر جاتے ہیں. پھر ونٹرز میں اس ٹائپ کے سچویشنز ہونا مطلب کافی مطلب ریئر چیز ہے جی. لیکن خاص کر پری مانسون میں یا پوسٹ مانسون جب بھی ہیل اسٹارم ایکٹیویٹی آپ کا ہوتا ہے جی تو اس میں آئس پارٹیکلز ضرور ہم دیکھتے ہیں بیکاز آف اسٹرانگ کنویکٹیو ایکٹیویٹی. سر ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس بات کے لیے ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہماری پریڈکشن کیا ہے اب آگے آنے والے دنوں کے لیے. آنے والے ٹائم میں دیکھو ابھی خاص کر 25 ایوننگ سے موسم جو ہے تھوڑا سا کروٹ لے گا, یعنی کل شام سے کل شام سے بالکل جی. اور لگ بھگ 28 شام تک موسم جو ہے خراب ہی رہے گا پورے جموں کشمیر کے اندر. اور ایک ایکٹیو ویسٹرن ڈسٹربنس جو اپروچ کر رہا ہے کل شام سے, اور وائڈ اسپریڈ بارشیں برفباری کے چانسز ہیں. 25-26 کو خاص کر نارتھ اور سینٹرل کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں, میدانی علاقوں میں بھی برفباری کے چانسز ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر 27-28 کو ساؤتھ کشمیر کے پہاڑی علاقے, اور اسی طرح چناب ویلی کے میدانی اور پہاڑی علاقے, اور پیر پنجال رینج کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ ہیوی اسپیلز کے چانسز ہیں 27-28 کو. اور کچھ ایک جو پہاڑی علاقے ہیں ساؤتھ کشمیر یا اسی طرح چناب ویلی کے, یہاں پہ
हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी इम्कानात हैं। बाकी मैदानी इलाकों में 27-28 को लगभग कुछ एक जगहों पे 5-6 इंच, कुछ एक जगहों पे 7-8 इंच तक की भी स्नो एक्यूमुलेट होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं, खासकर 25 शाम से लेकर 28 शाम तक, यानी और 3-4 दिन थोड़ा सा इंटरमिटेंटली कंटिन्यूसली रहेगा। और इसमें सर्टेनली आप कह रहे हैं कि स्नोफॉल होगा? स्नोफॉल बिल्कुल डेफिनेटली चांसेस हैं, खासकर मैदानी इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में तो पिछले स्पेल में भी हुआ था। तो एक हैवी टू वेरी हैवी स्पेल खासकर साउथ कश्मीर और चिनाब वैली के पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। बाकी लोअर ईस्ट, मिडल ईस्ट, इसका मतलब है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब की बार जो आ रहा है वो बड़ा ये WD जो है काफ़ी स्ट्रांग है, जो 25 शाम से आ रहा है, कल शाम से। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है, मुझे लगता है कि मार्च के पहले हफ्ते में खेलो इंडिया गेम्स होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, खेलो इंडिया की पॉसिबिलिटीज हैं, चांसेस बढ़ते हैं। आप अगर हैवी स्नोफॉल के बिल्कुल चांसेस हैं। गुलमर्ग के अंदर भी, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, कुपवारा के जो पहाड़ी इलाके हैं, सेंट्रल कश्मीर के सोनमर्ग, इसी तरह यहाँ मुगल रोड, पीर की गली, सिंथन टॉप, इवन डोडा किश्तवाड़ के जो पहाड़ी इलाके हैं, भद्रवाह के पहाड़ी इलाके, सारे जगहों पे एक सिग्निफिकेंट स्नो डेप्थ एक्यूमुलेट होने के चांसेस हैं, खासकर 25 रात से लेकर 28 लगभग शाम तक। सर, ये जानना चाहूँगा कि ड्राई स्पेल का इफेक्ट ग्राउंड वाटर पे क्या रहता है? मतलब जो ग्राउंड वाटर हमारा होता है, देखो आपका वाटर टेबल जो है, अब कहते हैं वाटर टेबल आजकल काफ़ी नीचे चला गया है। सरफेस में अगर अब पानी नहीं है तो फिर हमें कहीं ना कहीं तो ढूंढना है पानी, फिर ग्राउंड वाटर की तरफ हम जाते हैं। को ही तो फिर ग्राउंड वाटर को जब हम एक्सप्लोर करते हैं उसका भी अपना एक लिमिटेशन है, और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जो है ग्राउंड वाटर भी बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खते लद्दाख की मैं बात कर रहा हूँ। और ग्राउंड वाटर फिर आपका ग्रेजुअल जो है आपका वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला जाता है अगर आप ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करोगे। तो अगर रिचार्ज नहीं होगा तो क्या होगा? और नीचे चला जाएगा? और नीचे चला जाएगा, और वो तो है ही। उसके साथ साथ आपका एग्रीकल्चर भी उसी पे फिर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर पे, या हॉर्टिकल्चर भी उसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। खाने पीने का पानी भी फिर हमें ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट, तो उसका भी अपना एक लिमिट है। वो कहीं ना कहीं फिर 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद उसका भी जो है ये होना शुरू होगा। साहब, आपने कहा कि अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, स्नोफॉल नहीं हुआ, एडुकेट स्नोफॉल, जिससे ये सारे हमारे वाटर रिजर्वायर्स हों, चाहे ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो, ये अगर रिचार्ज नहीं हुए तो हमारी एग्रीकल्चर पर असर पड़ेगा। क्या आपने एग्रीकल्चर के साथ कोई मीटिंग करके अल्टरनेट फसल के लिए कोई सजेशन दिया है कि हमारे किसान भाई अल्टरनेट फसल की तरफ जाएं? देखो अभी पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। यहाँ पे तो अभी सीजन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर वी हैव सीरीज ऑफ मीटिंग्स ड्यूरिंग जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, और मार्च में तो यहाँ थोड़ी सी बारिशें भी हुई। अप्रैल में थोड़ा सा अबो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन रहा, थोड़ा फ्लड लाइक सिचुएशन भी हुआ, खासकर एंडिंग अप्रैल के आसपास। तो वो चीज़ें जो है सबसाइड हुई, फिर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ पानी का लास्ट ईयर। लेकिन देखते हैं इस सिचुएशन में राइज, अभी प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है, तो देखते हैं मार्च अप्रैल का महीना अभी बाकी है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजिकली भी मार्च और अप्रैल जो है यहाँ सबसे वेटेस्ट मंथ जो है देखे गए हैं। तो देखते हैं, अभी मार्च का महीना बाकी है, अप्रैल का महीना बाकी है, तो अभी एक मेजर WD ऑलरेडी है कमिंग डेज में। तो एग्रीकल्चर के बारे में आप मार्च अप्रैल के पास आसपास ही बिल्कुल कुछ कह सकते हैं। सीजन जब शुरू होगा, और डिपेंडिंग अपॉन आपका वेदर और फोरकास्ट क्या रहता है। अब हमारे स्प्रिंग ग्लेशियर्स के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे ग्लेशियर्स को कैसे हम अपनी हालत में ला सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते ह्यूमनली, करना तो नेचर को ही है। नेचर ही इसमें कर सकता है। अब ये है कि हमें जो पानी है उसको जुडिशियसली यूज़ करना है, उसके बगैर थोड़ा सा इन्वायरमेंट कंसर्न सबको होना चाहिए। गाड़ियां हैं, ठीक है, घर में भी 2-2, 3-3 गाड़ियां सबने रखे हैं, तो कार पूलिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट, और इसी तरह कैसे पोल्यूशन को हम मतलब कम कर सके, पोल्यूशन का जो लोड है एटमॉस्फेयर के अंदर, इन चीज़ों को जो हमें देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जंगल अगर कट रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से फिर लगाना भी है। तो जंगल का खासकर एफॉरेस्टेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, खासकर लोगों को भी, स्कूली बच्चे हो, लोग हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, विलेज लेवल पे, तो हर किसी को इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट रहता है, खासकर मानसून पीरियड में या बाकी जब भी बारिशें होती है, तो उस पानी को भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिगेशन के लिए या खेती बाड़ी के लिए कर सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग का भी, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ इतने अरेंजमेंट्स नहीं है मुझे लगता है। अगर गांव की हालत देखें तो कहीं कहाँ किसी ने कुछ बनाया है पॉन्ड शांड,
पॉन्ड भी कर सकते हैं, फिर मनरेगा में भी अभी बहुत सारे काम होते हैं जो सोशल स्कीम्स है हमारे, तो उन जगहों पे भी जो है आप कहीं ना कहीं इस पानी को कलेक्ट करके अपकमिंग इरिगेशन शेड्यूलिंग या मतलब अगर आपका एक छोटे से पॉपुलेशन के लिए भी अगर ये काम करता है तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ आप सेव कर सकते हो। पानी का जुडिशियस यूज़ करने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि जुडिशियसली यूज़ करें? जुडिशियस का तो देखो अगर आपका 200 लीटर से काम चलता है अगर एक इंसान को, उसको जो लिमिटेड है 40 जो WHO का है ये है रिकमेंडेड वाटर कितना चाहिए, वो 50 लीटर में भी आप अपना काम मतलब उसको जितना होना चाहिए वो कर सकते हैं 50 लीटर में। और उसके बगैर बाकी जो चीज़ें हैं, गाड़ियाँ धोते रहते हैं आंगनों में या इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो इनको मतलब कैसे मिनिमाइज हम कर सकते हैं, इसका वेस्टेज बिल्कुल मिनिमम हो, तो ये चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एक समूल से हमारे साथ कॉल है निसार साहब। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निसार साहब फरमाइए, पूछिए सवाल। बहुत शादी पर असम्बली पे आनस फरमाइए। यत जमींदार तबक आनस ये दरिया खुशक सोरे ती खुशक अगर नो ये हवाला गवर्नमेंट क्या कर बारस में आनस अहन वनकस सोरे बारिश तक दरिया तपन कत हेकन आब तक जीरो आब दरिया। तो क्या चीज वैसा साहबस पृछुन स्पेसिफिकली तो अगर नो ये गो तो क्या गवर्नमेंट क्या करो जमीन करो वही जमीन बाग जमीन करो क्या कहते पूछ रहे हैं कि अगर यही खुशकसारी रही और पानी नहीं बरसा एडुकेट पानी तो क्या करना चाहिए ज़मींदारों को? ये ज़मींदारी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो देखो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यहाँ पे और इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जम्मू में भी, यहाँ वैली में भी, तो जो रिकमेंड करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहीं क्रॉप्स को ही उगाना चाहिए, क्योंकि मोर साइंटिफिक या टेक्निकल जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही इसमें बता सकता है। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे पैडी वगैरह हम ग्रो करते हैं तो उसका कल्टीवेशन थोड़ा सा हमें लिमिटेड करना पड़ेगा, इस टाइप का सिचुएशन रहता है। तो लार्जर पिक्चर ये है कि अभी इसे कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि मार्च अप्रैल जो है यहाँ के वेटेस्ट मंथ से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और हर साल मार्च अप्रैल में विंटर अगर ड्राई रहा तो भी मार्च अप्रैल में थोड़ा सा भरपाई जो है। सर हमारे यहाँ जो किसान भाई हैं अक्सर अदर देन हॉर्टिकल्चर धान की ज़्यादा खेती करते हैं, अपर रीचेस में वो मक्की वगैरह करते हैं, लेकिन अब जो धान तो है वो सारा पानी पे डिपेंड है, इसमें पानी आपको चाहिए ही चाहिए, उसमें फील्ड्स में रहता है जमा काफ़ी देर तक। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मे बी इफ देयर इज अ पर्सन हु अल्टरनेट क्रॉप्स का तो हमेशा ऑप्शन रहना चाहिए। तो वो जो है आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस क्रॉप में आपका थोड़ा सा रेवेन्यू रिटर्न भी तो देखना है, क्रॉप लगाने की ही बात नहीं है, तो रेवेन्यू रिटर्न भी है, तो वो चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ही ज़्यादा बेहतर बता पाएगी। जी। अच्छा, ये जो हमारा डेफिसिट रहा रेनफॉल में कितनी परसेंटेज ये एज ऑफ अभी 18 तक जो है लगभग 80% के आसपास डेफिसिट है। 80% ह्यूज डेफिसिट। और अभी थोड़ी सी बारिशें हुई तो उससे 2-4% थोड़ा सा राहत मिला होगा, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है आपका 75% तक एटलीस्ट दोनों डिवीजन्स के अंदर जो है अभी करंटली डेफिसिट चल रहा है। और ये डेफिसिट जो है लास्ट विंटर में 45% था, इस साल लगभग 80% तक पहुंचा, और कंटिन्यूसली जो है ये डेफिसिट चल रहा है। और उसके साथ साथ दर्जे हरारत में जिस हिसाब से इजाफा देखने को मिला, तो जो ऑलरेडी स्नोफॉल जो हुआ था थोड़ा बहुत, वो भी काफ़ी रैपिडली आपका मेल्ट हो चुका है। सर हमारे पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स होते हैं, अगर बारिशें हुई तो लैंडस्लाइड्स होते हैं, अगर ज़्यादा बर्फबारी हुई तो एवलांचेस होते हैं। हमारे माउंटेन्स का इतने फ्रेजाइल हो चुके हैं कि लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड देखो आपका डिपेंड करता है आपका वेदरिंग किस स्टेज में पहुंच चुका है। अगर हम बात करें यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन, बनिहाल या रामशू का जो नेशनल हाईवे की बात करें तो उसके नेशनल हाईवे के आसपास जो छोटी छोटी सड़कें हैं जो अंदर जाती हैं गाँव में, उनमें भी तो लैंडस्लाइड्स होते हैं। बिल्कुल, तो वो जो पोर्शन है उसमें हीटिंग भी उसी हिसाब से होता है, कोल्ड ठंड भी उसी हिसाब से बढ़ती है इन जगहों पे,
بارشیں بھی اسی تیزی سے ہوتے ہیں, برفباری بھی. تو یہ جو تھوڑی دیر میں اس پر بات کریں. وہ ہے کال آن لائن. ہلو ہلو جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے سر؟ جی میں سہیل بول رہا ہوں سندربن سے. جی سہیل صاحب فرمائیے, پوچھیے. جی میرا یہ سوال رہے گا مختار سر سے. جی کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ یہ ہے کچھ 3 ایئرس پہ, تو ونٹرس میں ہماری جو پریسپیٹیشن ہے وہ کنٹینیوسلی ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. ہاں بالکل. جس کی وجہ سے ہمیں پتا ہے واٹر اسکیرسٹی ہے یا ایڈوکیٹ سنو فال نہیں ہو رہا ہے. اس کے بہت سارے امپیکٹ ہے, چاہے وہ ٹورزم پلان ہو رہے ہوتا ہو یا کچھ بھی. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کبھی ہم جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے. ڈیفارسٹریشن آن دا پیک ہے, ایفارسٹریشن کا کوئی میکینزم نہیں ہے. گورنمنٹ کو سوسائٹی کو انوالو کرے, مطلب ایک کلیکٹو میکینزم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے آنگن کو صفائی دیتے ہیں سب لوگ کو باقی کوڑا کر سڑک پہ چھوڑے دیں, یہ تو امپیکٹ ہو جائے گا نا, پوری سوسائٹی ہو جائے گی امپیکٹ. جی اس کے لیے مطلب اگر ایک میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہاں سے فارسٹ کنزرویشن ڈپارٹمنٹ, ایک ٹینڈم میں ایک میکینزم میں سب کسی کو جو بھی اسٹیک ہولڈر ہوگا ان کو بلا کے سوسائٹی کو انوالو کر کے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہوگا نا. ایسے تو ہم مجھے لگتا ہے چنڈی گڑھ موہالی جیسے ہو جائے گے کچھ ایئرس کے بعد. سنو فال یہ ڈریم ہوگا آنے والے جنریشن. میری بھی ایج ابھی 22 ایئرس ہے, بٹ میں جو بچپن سے دیکھتا تھا سنو فال اب ویسے دیکھنے میں نہیں آتا. جی سر. کہیں نہ کہیں تو مطلب کلیکٹو میکینزم ہے, کلیکٹو ہمیں ایک اپروچ دکھانا پڑے گا. جی سہیل صاحب شکریہ. جی بالکل, ان کی بات سے بھی میں بالکل سہمت رکھتا ہوں, کیونکہ جو بھی اینتھروپوجنک ایکٹیویٹیز ہم ضرورت سے اگر زیادہ کرتے ہیں تو وہ پھر ایٹ دی کاسٹ آف انوائرمنٹ ہی کر رہے ہیں. جی. تو جیسے بلڈنگز بنانے ہوں, مکان بنانے ہوں, یا ہوٹلز کا ہمارا یہ ہے, تو یہ چیزیں دیکھو آپ کا پھر یا تو آپ کو کھیت خالی کرنے ہیں یا جنگل صاف کرنے ہیں, تو اسی حساب سے پھر آپ کو جنگل بھی مطلب لگانا ہے. تو مطلب کچھ حد تک ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے, نیسیسٹی بنتا ہے کہ مکان چاہیے, باقی چیزیں چاہیے. دیکھیے کھیتوں میں تھوڑی بنانے ہیں سر. اب دیکھیں ہمارے کشمیر میں جہاں بھی جس ایریا میں بھی جائیں اب کھیتوں میں گھر بن رہے ہیں. بالکل. حالانکہ گھر بنانے سے کسی کو منع نہیں ہے, لیکن اگر ایک پیچ آف لینڈ وہ کسی ایریا میں اپنے گاؤں میں ڈیسائیڈ کریں کہ یہاں ہماری کالونی بسے گی, تو کھیت تو اپنی جگہ رہیں گے تو, اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک سے رہے گی. لیکن اب کھیتوں میں گھر بن رہے ہیں, کمرشل کمپلیکسز بن رہے ہیں, تو اس میں دیکھو ایک تو پاپولیشن کا تو ہے, اور ہوٹلز بن رہے ہیں ٹورسٹ اسپاٹس پہ. آپ پہلگام دیکھیے, سونامرگ دیکھیے, جو ایریا وہاں ایئر مارک ہوا تھا ہوٹلز کے لیے, اس سے باہر بھی ہوٹلز بنے. بالکل. تو میں اسی لیے بول رہا ہوں آپ کو کچھ حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس سے اوپر اگر جائے گا تو یہ لیکن ایٹ دی کاسٹ آف انوائرمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑا سا ریسٹرکٹڈ ہونا چاہیے, اور جنگل جتنا لگائیں گے ہم, مطلب جو ٹیمپریچر جس حساب سے بڑھ رہے ہیں, تو ان چیزوں کو سمہاؤ ہم منیمائز کر سکتے ہیں. ایک اور حال جو ہے ہمارے ساتھ فاروق صاحب. ہلو. ہاں منظور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اچھا مکار صاحب سوال نہ پرسو اچھا باغوان پلوام پہ اہن حظ یہ سوال پرسن مکار صاحبس کہ سانہ خاطر گوٚژھ الگ پٲٹھۍ یُن وننہٕ مارچہِ پٮ۪ٹھ لگان سیٖزنٕچ دوا لگان کہ فلٲنۍ ڈسٹرکس منٛز کوٗتاہ ٹرانسفر روٗد کرنُک تہٕ آز ہٮ۪کنا اتِکۍ باغ وٲلۍ دوا کٔرِتھ, تمہِ سۭتۍ آسہِ اَسہِ اویرنیس مِلان. باقٕے جایہِ نیٹ ویٹ ہِنٛز استعمال کران مگر یہ چھُ اکھ ذمہٕ دار ادارٕ چھُ اکھ کہ مطلب اگر اتہِ پٮ۪ٹھ اتہِ یِوان وننہٕ کہ آز مطلب ڈسٹرکس منٛز روزِ موسم ٹھیٖک یِم ہسا ہٮ۪کن اَتھ دوا کٔرِتھ تہٕ گژھِ اَسہِ واریاہ سہوٗلیت. جی سر. کیا بولنے میں یہ شاید اپنی جو ان کی ایکٹیویٹی ہے کھیتوں کی فارمنگ کی, جی, یا ہارٹیکلچر کے ایریا میں, اس سلسلے میں بات کر رہی تھی کہ دوا پاشیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں. بالکل. کافی زیادہ فون کالز آتے ہیں ہمیں ساؤتھ کشمیر سے, نارتھ کشمیر سے, جب بھی ان کا سیزن شروع ہوتا ہے, اور الگ الگ اسپریز الگ الگ ٹائم پہ کرتے ہیں. تو ابھی تو فی الحال شروع نہیں ہوا ہے, جب شروع ہوگا تو آلویز ویلکم ہے, جو بھی فون کرے. ہمارا 24 گھنٹے چلتا ہے, خاص کر جو لینڈ لائن نمبر,
اور اس کے بغیر فورکاسٹ کے بارے میں بھی اگر کسی کو جانا ہو ویل ان ایڈوانس کوئی چیز پلان کرنا ہو جی تو وہ لینڈ لائن میں فون کر سکتے ہیں یا آفس کا جو ویب سائٹ ہے موسم.imd.jo مطلب آپ اس ایریا اسپیسیفک بالکل انفارمیشن دیں گے، اس ایریا اسپیسیفک انفارمیشن دیں گے، اور ہمارا جو جی آئی ایس بیسڈ ویدر فورکاسٹ ہے ڈسٹرکٹ وائز جی کن کن ڈسٹرکٹس میں رین فال کے چانسز ہیں، کون کون سا ڈسٹرکٹ ڈرائی رہے گا، تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے ہمارے ویب سائٹ میں اویلیبل ہے. جی. اب تو آپاشی تو ان کو ضروری کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے بڑے برے اثرات بھی ہیں ہمارے انوائرمنٹ پہ. ابھی آپ نے ریسنٹلی بدل میں دیکھا وہ پوائزنس کیسز ہو گئے تھے، ان میں فائنل رپورٹ کیا آ گئی تھی فورنسک سے وہ تو ابھی پبلش نہیں ہوئی، لیکن جنرلی جو اس میں باقی پریس سے یا میڈیا سے انفارمیشن آئی وہ یہی تھا کہ پیسٹیسائڈس کے ریزیڈیوز اس پونڈ میں چلے گئے تھے تو جو انہوں نے پانی پیا تھا. پر سر ہم لینڈ سلائڈس کی بات کر رہے تھے کہ لینڈ سلائڈ جو ہوتے ہیں تو کیا اتنے فریجائل ہمارے ماؤنٹینز ہو گئے ہیں، یا تو سڑکیں بن رہی ہیں یا بلاسٹنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے کریکس ہو گئے کہ تھوڑا سا پانی اوپر گرا جو نیچے آ جاتا ہے ان دا شیپ آف واٹر وہ اب سیپ ہو جاتا ہے اور اندر سے وہ پھر نکالتا ہے سارے ماؤنٹین کے اس ایریا کو. بالکل. اس میں ایک تو دیکھو تھوڑا سا ڈسٹربنس اگر ہم کرتے ہیں تھرو روڈ یا باقی جو کنسٹرکشن کی چیزیں، اور لارجر جو پکچر ہے آپ کا ویدرنگ سے ہی یہ لینڈ سلائڈ یا مڈ سلائڈس یہ چیزیں رہتی ہیں. تو یہ زیادہ تر ہم نے یہاں رام بن رامشو والا ایریا میں دیکھا. باقی جو پہاڑی علاقے ہیں مورالس تھوڑا سا اسٹیبل ہی ہے، جہاں ہارڈ راک ابھی ہے تو وہاں نہیں ہوا بالکل وہ اسٹیبل ہی ہیں باقی پارٹس میں. لیکن یہ جو ایریا ہے آپ کا بنیال سے لے کے رامشو یا جو ہائی وے اسٹریچ ہے آگے بھی، جی تو ان جگہوں پہ آپ کا سب سے زیادہ گرمیاں بھی ہوتی ہیں، بارشیں بھی رہتی ہیں، ٹھنڈ بھی تھوڑا سا پڑتا ہے، سنو فال بھی ان پہاڑوں پہ رہتا ہے، تو تھوڑا ویدرنگ کے زیادہ چانسز رہتے ہیں. سر کالر لائن. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب کہاں سے؟ میں یونس بول رہا ہوں پلوامہ سے. کیا نام ہے سر آپ کا؟ پلوامہ سے بول رہے ہیں آپ؟ جی سر ہمیں مکتب صاحب سے ایک سوال ہے. جی پوچھیے. سجیشن ہے ہماری. پوچھیے. جی سر میں زیادہ عمر میں بڑا نہیں ہوں، خالی میں تقریباً 25 سال کا ہوں بندہ. اگر دیکھیں گے سر تو آج سے 10-15 سال جب ہم یہ ندی نالے دیکھتے تھے اپنی جو ہماری سوسائٹی میں ہے جی یا جو ارد گرد ہمارا ماحول ہے جی وہ بالکل صاف ستھرے تھے، بالکل خوش ہوتا تھا انسان کو دیکھ. لیکن جب سر آج ہم دیکھتے ہیں تو پورا کا پورا پولوشن بالکل سکڑ گئے ہیں سب کچھ. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سر ایسا کوئی لا ہونا چاہیے. دیکھیے سر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری جو یہ سوسائٹی ہے جو ایریا میں کور ہیں یہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آتا ہے، کسی نہ کسی کے قبضے میں آتا ہے. تو ایسا کوئی قانون ہونا چاہیے جس کے مطلب جس کے ایریا میں جو ہے پولوشن ہے ان کو فائن ہونا چاہیے سر، چاہے اس کے زمین کے ایریا میں چاہے ندی آتی ہو، اس سے تو پورا کور ہوگا سر. اب جب بارشیں ہی نہیں ہوئی، برف باری نہیں ہوئی تو ندی نالوں میں پانی کہاں سے آئے گا، صاف ہو یا پھر مٹیالہ ہو؟ بالکل یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں بھی دیکھو گورنمنٹ کا تو ہے ہی، مطلب کہیں آپ پولوشن کر رہے ہو تو وہ تو فائن کا سلسلہ ہے. لیکن ایک جو لارجر پکچر ہے ایک کمیونٹی انوالومنٹ ہونا کافی زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کے لیے. جب تک کمیونٹی آپ کا اویئر نہیں ہوگا، کمیونٹی انوالو نہیں ہوگا ان چیزوں میں، تو گورنمنٹ بھی پھر کتنے چیزوں کو دیکھے گا. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے کمیونٹی لیول پہ، ولیج لیول پہ، محلہ لیول پہ دیکھنی چاہیے. مختار صاحب ایولانچ کیسے ٹریگر ہوتے ہیں؟ ایولانچ آپ کا سنو فال الگ الگ ٹائم پیریڈ کا ایکیومولیٹ ہوتا ہے کسی سلوپی ایریا کے اندر، اور سمتھنگ ٹو ڈو ود دا میلٹنگ آف سنو. میلٹنگ بھی ہے، سنو کا ڈینسٹی ہے، الگ الگ لیئرز بنتے ہیں، اور جب آپ کا لوڈ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اوپر والے لیئر کا تو اٹ ٹریگر ایز این ایولانچ، اور پرٹیکولرلی تو سلوپی ایریاز جو ہیں. تو مختصر ان الفاظ کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آج وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اگلے کچھ دنوں میں بارشوں کی توقع ہو سکتی ہے. 25 شام سے لے کے لگ بھگ 28 دیر رات تک ایک میجر ویٹ اسپیل کے چانسز ہیں اکراس جموں اینڈ کشمیر. چلیے بہت شکریہ مختار صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اور ہمارے ساتھ ویدر کے پیٹرنز کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ہمارے ناظرین کو جانکاری دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جی تھینک یو سو مچ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं।